السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 13واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے غزوہ بدر کا پورا واقعہ سنا تھا۔ اس جمعہ کو ہم غزوہ احد کا پورا واقعہ سنیں گے۔ سن 3 ہجری مشرکین مکہ کو بدر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے شکست اور ناکامی عطا فرمائی تھی، ان کے دل میں جو انتقام کا جوش تھا وہ ٹھاٹے مارنے لگا۔ جو بچے کچے مشرکین بدر سے مکہ واپس پہنچے تو مکہ واپس پہنچنے کے بعد ان کے گھروں میں ماتم کی چادریں بچھ گئی۔ جتنے بھی ایسے لوگ تھے جو بدر میں مارے گئے، ان کے رشتہ داروں نے قسم کھائی۔ سفیان ابن امیہ، صفوان بن امیہ، اس نے یہ قسم کھائی کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کروں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اسی کے ساتھ صفوان نے یہ قسم کھائی، جن حضرت خبیب نے اس کے باپ کو قتل کیا، ان کے کھوپڑی میں شراب نہیں پیوں گا تو مجھے سکون اور اطمینان نہیں آئے گا۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا باپ عتبہ، وہ بدر کے اندر پہلے ہی جھٹکے میں اس کی گردن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ولید کو زمین کی دھول چٹا دی تھی، اس کی بیٹی ہندا، عتبہ کی بیٹی ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں میرے والد کو، جن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا ہے، ان کو قتل نہیں کرتی اور ان کا کلیجہ نکال کے نہیں چابتی، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اور اس نے اعلان کیا، جو بھی حضرت حمزہ کو شہید کرے گا میں اس کو اتنا اتنا سونا انعام دوں گی۔ تو مکہ کے اندر ماتم کا ماحول بن گیا، پورے مکہ کے اندر ماتم منایا جانے لگا۔ دوسری طرف مدینہ منورہ، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، تو وہاں پہ اللہ کے نبی اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ میں وہاں پہ یہودی بھی رہتے تھے، اور ایک الگ سی ایک نئی جماعت پیدا ہو گئی منافقین کی۔ ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس کو مدینے کا سردار بنانے کا پورا انتظام ہو چکا تھا،
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اس کا وہ سارا کا سارا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اس کا جب خواب چکنا چور ہو گیا، اس نے یہ سوچا اگر میں مسلمانوں کا دشمن رہ کر ان کی مخالفت کروں گا تو میرا یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کے لیے مسلمان بن جاؤ اور مسلمان بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ اس لیے وہ مسلمان ہو گیا، لیکن دل میں اس کے نفاق بھرا ہوا تھا اللہ کے نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی کی جو پوری کیا پوری جماعت تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن ساروں کے دلوں کے اندر وہی نفاق بھرا ہوا تھا۔ اب مدینہ کے جو یہودی تھے، مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ جو 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ دیکھو مدینہ پہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو تم لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یا مسلمان تمہارے ساتھ مل کر ان کا دفاع کریں گے۔ اللہ کے نبی تو سب کو سمیٹ کر اور قریب کر کے لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے دل میں بھی بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا، مسلمانوں سے نفرت بھری ہوئی تھی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینہ پہنچے غزوہ بدر کی خوشخبری کو لے کر، اور انہوں نے مدینے میں جا کر یہ اعلان کیا جہاں پہ کعب ابن اشرف یہودیوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، اس نے کہا تیرے منہ پہ خاک ہو، ارے مسلمانوں کو ایسے کیسے کامیابی مل گئی؟ کامیابی تو مشرکین مکہ کو ملنا چاہیے تھا۔ مشرکین مکہ جو شرفائے قریش میں سے تھے، شرفائے عرب میں سے تھے، کامیابی تو ان کے لیے ہے۔ یہ جو نیچے کی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے کیا کامیابی مل گئی؟ یعنی مسلمانوں کی کامیابی سے کعب ابن اشرف کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ وہ بھی مدینہ سے مکہ پہنچ گیا۔ اور مکہ جانے کے بعد جو مشرکین مکہ تھے ان کو بھڑکانے کا، ان کو ورغلانے کا اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے کرنے کا وہ کام کرنے لگا، اشعار پڑھ پڑھ کر اپنے اشعار کے اندر مسلمانوں کے خلاف، اور جو مشرکین کے جو بڑے بڑے باپ دادا تھے ان کے نام لے کر ان کو کیسے ورغلانا، کیسے ابھارنا، تو یہ کام اس نے جا کے مکہ میں شروع کر دیا۔ اب ادھر مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فکر مند، اس لیے کہ ایک طرف سے منافقین، مشرکین مکہ اور یہود کی سازشیں، یہود ایسی سازشیں کیا کرتے تھے۔ انصار کی ایک عورت بنو قنیقہ کے بازار کے اندر دودھ بیچنے کے لیے گئی، تو وہاں پر ایک یہودی سنار نے اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ میں زبردستی کی، چھیڑ چھاڑ کی، تو وہیں پر ایک انصاری صحابی نے جو ہے اس کو روکا۔ پھر یہود اور مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو مسلمانوں کی ایک پوری جماعت گئی، انہوں نے بنو قنیقہ کے جو اس زمانے میں قلعے بنے ہوئے تھے ان کا 15 دنوں تک محاصرہ کیا اور 700 یہود کو پکڑ کے لے کر آ گئے۔ اب وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو محسن انسانیت تھے، آپ نے تو معاف کیا، لوگوں کو درگزر کرنے کا معاملہ کیا۔ بدر کے بھی جتنے قیدی آئے تھے سوائے 2 لوگوں کے، ایک تو عقبہ ابن ابی معیط جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا تھا اور مکہ میں سب سے زیادہ اسلام کو نقصان جس نے پہنچایا اسے، اور ایک اور مشرک کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بدر کے قیدی تھے اللہ کے نبی نے سب کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا، تو بدر کے سارے قیدی آزاد ہو چکے تھے۔ اب یہ 700 یہود اللہ کے نبی کی خدمت میں موجود تھے جن کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو 700 کی گردنیں مارنے کا حکم دے دیتے تھے، لیکن چونکہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، رو دھو کر سفارش کرنے لگا، اے اللہ کے نبی ان کو معاف کر دو۔
صحابہ اکرام ناراض ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی ان یہودیوں کو معاف مت کرو، انہوں نے آپ کو صرف تکلیف پہنچائی ہے اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور آپ کے خلاف مشرکین سے انہوں نے ہاتھ ملایا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی تو محسن انسانیت، جن کی شان میں شاعر نے کہا کہ کون اپناتے ہیں اور کون دغا دیتے ہیں، کون اپناتے ہیں اور کون دغا دیتے ہیں، ہم تو دیوانے ہیں بھلا دیتے ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں بیر کسی سے رکھنا، ہم تو دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے نبی۔ کون تھے یہ؟ درود شریف پڑھو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی۔ دشمنوں کو بھی جینے کی دعا دی آپ نے۔ 700 قیدی جو یہود کے قبضے میں آ چکے تھے معاف کر دیا، چھوڑ دو، بولے ان کو کر دو آزاد، معاف کر دیا اللہ کے نبی نے، آزاد کر دیے گئے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساروں کو لے کر چلے، جتنے بھی مدینے میں یہود کے قبیلے تھے ان کو سب کو جمع کیا اور سارے کے ساروں کو لے جا کے خیبر میں آباد کیا، اس لیے کہ مدینہ میں رہتے تھے تو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، اب خیبر میں گئے تو وہاں پہ ان کی اپنی بستی بس گئی۔ کعب ابن اشرف مکے والوں کو ورغلا کر، مکے والوں کو بھڑکا کر مکہ سے واپس آیا مدینہ۔ مدینہ آنے کے بعد اس کو جب اس واقعے کا پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ایک انصاری عورت کے لیے اس طریقے سے لڑائی جھگڑے کیے، تو اس نے مسلمان عورتوں کے نام لے لے کر ان کے بارے میں گندے گندے اشعار پڑھنا شروع کر دیے، مسلمان عورتوں کا گھر سے نکلنا مشکل کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو اس سے نجات دلائے؟ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، وہ جا کر کعب ابن اشرف کا سر کاٹ کے لے کر آ گئے اور اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، کہا اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو اس سے نجات دلا دی۔ اب میرے محترم دوستو، یہود مشرکین مکہ کو تیار کر کے آ چکے تھے، تو مشرکین مکہ کہاں خالی بیٹھنے والے تھے؟ ملک شام سے تجارت کا جو پورا کیا پورا مال آیا ہوا تھا، اس کے اندر ہزاروں دینار، ہزاروں درہم مشرکین مکہ نے جس کا جو حصہ تھا وہ اس کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ وہ پورا کیا پورا جو مال تھا اس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے غزوہ احد جو پیش آئی اس کی بنیاد بنا، وہ کہا اس سے اپنی جو طاقت ہے اس کو مضبوط کرو اور مدینہ کے اوپر حملہ کرو۔ وہ پورا کیا پورا مال اس کو جنگ کی تیاریوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک فوج تیار کی گئی 3000 لوگوں کی، اور ایسی فوج جس میں عورتوں کی بھی ایک پوری کیا پوری جماعت تھی، مردوں کی بھی۔ مردوں کی جو جماعت تھی، ابو سفیان ان کا امیر، عورتوں کی جو جماعت تھی، ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے قسم کھائی تھی حضرت حمزہ کا کلیجہ چابوں گی، وہ عورتوں کے جماعت کی ذمہ دار۔ 3000 کا یہ لشکر نکلا مکے سے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اب مدینہ کے اندر بھی مسلمان جو تھے وہ کچھ بہت زیادہ اسٹرانگ، بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس میں بھی کوئی بہت بڑی فوجی طاقت نہیں تھی، وہی بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ اتنا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی مدینہ کے اندر بڑھ گئی، اور یہ جو منافقین پورے مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی کو ایسا لگتا تھا ان کی بہت بڑی جماعت جو ایمان میں داخل ہو گئی، آگے اگر کچھ حالات آئیں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ میں رہیں گے۔
اب 3000 کا لشکر، وہ 3000 کے لشکر میں ان کو ورغلانے والیاں، ناچنے والیاں، گانے والیاں، ان کو جوش دلانے والیاں، ان کے باپ دادا کے قصے کہانیاں سنا کر پورے دھوم دھڑاکے کے ساتھ، ڈھول تاشوں کے نگاڑوں کے ساتھ وہ 3000 کا لشکر نکلا مکے سے مدینہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا 3000 کا لشکر وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل قریب آ چکا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، بھائی کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا یہ مشورہ تھا، اے اللہ کے نبی شہر سے باہر نکلیں گے میدان میں، وہیں پہ ان سے مقابلہ کریں گے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے ہم نے مدینے میں ہی رہنا، آنے دینا ان کو مدینے کے اندر، اور یہاں آ کر ان سے مقابلہ، یعنی وہ جب یہاں آ جائیں گے اس کے بعد ان سے مقابلہ کرنا۔ اب اور صحابہ کی جب آپ نے رائے لی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اکثر صحابہ نے یہی کہا، بولے اے اللہ کے نبی مدینہ میں بیٹھ کر مقابلہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، باہر نکلیں گے، باہر جا کے میدان میں مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے باہر تو باہر۔ 14 شوال سن 3 ہجری جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کا لشکر لے کر مسجد نبوی سے نکلے احد پہاڑ کی طرف، اس لیے کہ وہیں پر وہاں تک مشرکین پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی، ابھی احد پہاڑ تک بھی، احد پہاڑ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، مسجد نبوی کے گیٹ پہ آپ کھڑے رہیں گے آپ کو ایسا سامنے دکھے گا۔ وہ زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے وہ مدینہ کے باہر تھا، ابھی آج کا جو احد پہاڑ ہے وہ مدینہ کے بالکل اندر آ چکا ہے، مدینہ شہر اس سے آگے تقریباً 15-20 کلومیٹر چلا گیا۔ احد پہاڑ زیادہ دور نہیں ہے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے نظر آتا وہ احد پہاڑ ہے۔ تو زیادہ وقت بھی نہیں لگا، جمعہ کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کے روانہ ہوئے، احد پہاڑ کے قریب آپ عصر تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ جو منافقین کی جماعت تھی، عبداللہ ابن ابی جن کا سردار تھا، اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا، میری بات آپ نے نہیں مانی، اس کے لیے میں اپنے لوگوں کو واپس لے کے جا رہا ہوں۔ تو جو 1000 کا لشکر تھا اس میں سے 700 لوگ جو عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے تھے، جو اس کے اپنے چاہنے والے تھے، جو منافقین کی جماعت تھی، وہ 700 میں سے 300 یہ اپنے لے کے الگ ہو گیا۔ اب مسلمان جو بچے وہ صرف 700 بچے، 1000 میں سے 300 اس کے نکل گئے۔ تو یہ جو ہے میرے محترم دوستو منافقین کی نشانی ہے، جو لوگ مشورے کے بعد مشورے کا مذاکرہ کرتے ہیں، مشورے کے بعد مشورے کا کیا کرتے ہیں بھائی؟ مذاکرہ کرتے ہیں۔ میری رائے سنے نہیں، میری رائے پہ عمل نہیں ہو رہا، میرا سنتے چ نہیں، بولے مشورے کے اندر بیٹھ رہا نہیں، اس کے لیے مشورے میں رائے نہیں رکھتا۔ بولے ایک صاحب اپنے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، وہ بیان میں یہیں بیٹھتے تھے سامنے، ہر جمعہ کو پورے اہتمام کے ساتھ انہوں نے آنا بند کر دیے۔ میں بولا بھائی کیا بات ہے؟ کیونکہ میری عادت ہے
ایسے جو لوگ ہیں ہمیشہ آنے والے، ابھی وہ کسی وجہ سے نہیں آ رہے تو میں خود ان کو جا کے ملتا ہوں، سلام کرتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں ارے بھائی کیا بات ہے، ہمارے سے تو کچھ ناراضگی نہیں ہے، بیان میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہماری اصلاح کرو، ہم تو محتاج ہیں اصلاح کے۔ گیا میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، میں بولا کیا حاجی صاحب پہلے آپ ایک دم اہتمام کے ساتھ میں آتے تھے، آنا بند کر دی آپ نے، آ رہے نہیں، میرا سن رہا نہیں؟ بولے وہاں پہ کوئی صاحب اپنی منمانی چلا رہے، ان کو مشورہ دیے تو یہ میرا نہیں سن رہے، ان کو مشورہ دیے تو وہ میرا نہیں سن رہے، اس لیے چھوڑ دیا، بولے میں نے آنا یہ ہمارے زمانے کے عام مسلمانوں کا مزاج ہے۔ کس کا مزاج ہے؟ یہ عام مسلمانوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ رائے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، میری بات نہیں مانی، میری بات ہر جگہ منواؤں گا میں۔ تو یہ جس کو ہر جگہ منوانے کی عادت رہتی نا، یہ جہاں جاتا وہاں پہ ٹانگ اڑانے کے دھندے کرتا۔ کائے کے دھندے کرتا؟ وہاں پہ ہر جگہ پہ، مسجد میں آئیں گا تو یہاں ٹانگ اڑیں گا، پنکھے برابر نہیں ہے یار، بولے کون سے کمپنی کے لائے؟ سمجھتا نہیں، ان کو مشورہ لینے کا تھا میرے سے تو میں بتاتا تھا کون سے کمپنی کے لانے کا تھا، ٹیوب لائٹا بھی برابر دکھ رہے نہیں، بڑے بڑے لانے کا تھا، بہت باریک دکھ رہے، بولے یہاں پہ۔ طہارت خانے میں جائیں گا وہاں عیب نکالیں گا، نل کہاں سے لائے؟ بولے یہ نل بھی برابر دکھ رہے نہیں، پوچھتے نہیں ہمارے کو، نہیں تو میں مشورہ دیتا تھا کیسے نل لانا تھا۔ وضو خانے میں آئیں گا، کہاں سے ٹائلز لائے رہے؟ بولے انہوں نے پھگڑ میں تو نہیں دیا ان کو کسی نے، اس کو ٹائلز بھی پسند نہیں آئیں گا۔ اور گھر میں جائیں گا تو گھر میں بھی عیب نکالیں گا، کیسے روٹیاں پکائے رہے؟ بولے تم نے آتا نہیں تم کو پکانا، دیکھو میں فلانے کے گھر پہ گیا تھا دعوت میں، ایسے ریشم کے جیسے ملائم چپاتیاں تھے، کیا ہے باجری کے روٹے کے جیسے تھوپ کے رکھ دیے، بولے میرے سامنے۔ تو جس کو عادت پڑ جائیں گی عیب نکالنے کی، نقص، وہ جہاں جائیں گا، شادی میں جائیں گا وہاں بھی ایسا دونوں ہاتھ کمبر پہ رکھ کے، برابر منڈوا نہیں لگائے رہے، بولے وہ بانسے کو ادھر کھینچو، ہر جگہ چودھری پنا پکانے والوں کے پاس۔ لہسن کتنا ڈال رہے اس میں، کاندا کتنا ہے؟ ارے اتنا مت ڈالو، بریانی پوری خراب کر کے رکھیں گے تم، اتنا ادرک لہسن مت ڈالو، اتنا گرم مسالہ ڈالتے کیا اس میں؟ تو یہ ایسے جو لوگ رہتے ہر جگہ چودھری پنا جھاڑنے کی، جن کو عادت رہتی، مسجد میں جائیں گے وہاں رائے دیں گے، گھر پہ جائیں گے وہاں پہ پسند نہیں آئیں گا، سسرال میں جائیں گے تو وہاں بھی عیب نکالیں گے۔ کیسے ہے رے تم؟ جوئی کی کچھ آؤ بھگت پتا ہے کہ نہیں تم کو؟ اور رفیق دیکھو میرا دوست، اس کے سسرال میں جاتا، اس کے 4 سالے ریلوے اسٹیشن پہ آ کے کھڑے رہتے، ہمارے بھائی جان، ہمارے بھائی جان، ہمارے بھائی جان آ رہے بول کے۔ ارے یہ سالے دلیندر اپنے سسرال کے لوگ، سالا خود کو رکشہ کر کے جانا پڑتا گھر تک۔ تو یہ ایسا جو انسان ہوتا ہر جگہ عیب نکالیں گا، مسجد میں جائیں گا عیب، وضو خانے میں جائیں گا عیب، اجتماع میں جائیں گا تو وہاں پہ بھی بہت ہی کھرکھر آواز آ رہا، بولے یار بیان ہو رہا نہیں برابر۔ یہ پہلے پوچھتے نہیں، بولے برابر اوریجنل آہو جا کے لگاتے تھے نا، ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بولے اب دیکھو نا لاکھوں لوگ جمع ہیں، بیان کا آواز ہی نہیں آ رہا، بولے برابر۔ یہ جو فطرت رہتی، یہ فطرت یہ انسان کو برباد کر دیتی۔ انسان کا مزاج ایسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا مزاج تھا۔ کس کا مزاج تھا بھائی؟ صحابہ اکرام گردن جھکی ہوئی ہے، 700 صحابہ ایک نے بھی چوں اور چرا نہیں کیا، لیکن چونکہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا عادت پڑے ہوئی تھی ہر جگہ اپنی چلانے کی، سن رہے نہیں، بولے ہمارا جا رہا میں میرے 300 لوگوں کو لے کے واپس چلے گیا وہ واپس۔ اب صحابہ اکرام 700 بچے، اندھیرے کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولے بھائی دیکھو اندھیرا ہے، ابھی لڑنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا دن 15 شوال سن 3 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی تیکڑی ہے وہاں پہ، ابھی کبھی تم حج اور عمرے کو گئے، مدینہ میں گئے نا، یاد رکھو یہ بات، احد کے جو شہداء ہے ایسا کمپاؤنڈ وال بنا ہوا ہے، اس کے بازو میں ہی ایک تیکڑی ہے جہاں قبرستان ہے، کمپاؤنڈ وال کا اس کو لگ کے ایک تیکڑی ہے ایسی چھوٹی سی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ
جو تیر اندازی میں ایک دم ایکسپرٹ تھے، ان 50 صحابہ کو وہ تیکڑی کے اوپر بٹھا دیا اور ان کو حکم دیا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا، چاہے جنگ مسلمان جیت جائے لیکن تم نے نیچے بالکل نہیں اترنا۔ اب وہ جو 50 صحابہ تھے، وہ 50 جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امیر بنایا، وہ 50 صحابہ کا، کہا کہ یہ تمہارے امیر ہے، ذمہ دار ہے، جب تک یہ نہیں بولیں گے یہ تیکڑی سے نیچے اترنا نہیں۔ اور میدان میں آپ جو ہے غزوہ احد کی طرف پیٹ کر کے اپنے 700 صحابہ کو لے کے کھڑے ہو گئے۔ اب مقابلہ شروع ہوا مشرکین کے ساتھ، اور اللہ کے نبی نے کیونکہ جماعت بہت بڑی تھی تو میسرہ، میمنہ ایسے صحابہ کی الگ الگ ٹکڑیاں بنائی۔ اب مشرکین نے کیا کیا کہ مشرکین نے بھی 2 جماعتیں بنائی۔ خالد ابن ولید یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو 100 گھڑ سواروں کا ایک دستہ ان کو دے دیا، اور دوسری طرف اکرمہ ابن ابو جہل یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 100 گھڑ سواروں کا ایک گروپ ان کو بھی دے دیا، دونوں کو، اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی بہت بڑے، جو آرمی کے بڑے بڑے جرنل رہتے نا ان سے بھی آگے تھے اللہ کے نبی، آرمی فوج لڑائی کیسے لڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے احد پہاڑ کے سامنے اپنی فوج کھڑی ہوئی، پیچھے پورا احد پہاڑ کا سپورٹ، اور جیسے ہی مشرکین نرغے میں آئے تو جو 50 صحابہ تیر اندازی کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے مشرکین کے اوپر تیروں سے حملہ شروع کر دیا۔ ان کا تیروں سے حملہ، سامنے مسلمانوں کا حملہ، تو 700 مسلمانوں نے یہ 3000 کے لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ 3000 کا لشکر تھوڑی دیر کے اندر اندر بھاگ گیا، ادھر سے ادھر سب میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ اب مسلمان جو تھے وہ غنیمت کا مال جمع کرنے لگے۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو لڑنے والی جماعت ہے وہ اپنے گھوڑے چھوڑ کے چلے گئے، اونٹ چھوڑ دیے انہوں نے میدان میں، وہ غنیمت کا مال ہوتا ہے، اس کو جمع کرنے لگے۔ وہ اونٹوں کو، وہ ان کی تلواریں چھوٹ گئی، جو نیزے چھوٹ گئے، جو تیر چھوٹ گئے، جو بھی سامان انہوں نے میدان میں چھوڑ دیے اسے غنیمت کہتے ہیں۔ وہ سارا سامان جمع کرنے لگ گئے۔ تو یہ جو 50 صحابہ تھے جن کو چھوٹے تیکڑی پہ اللہ کے نبی نے بٹھایا تھا، یہ 50 صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا چلو، بولے ابو اپن بھی میدان میں چلو، نہیں تو اپنے کو غنیمت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے کہا دیکھو ابھی بالکل کوئی بھی نیچے نہیں جائیں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں نہ بولوں اس وقت تک نیچے نہیں اترنا۔ تو دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے بولے بھائی اللہ کے نبی کی بات اپنی جگہ پہ برحق ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا وہ صرف جنگ کی حد تک فرمایا تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو نیچے اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو روکا، کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ 50 جو تھے ان میں سے 2-4 وہاں پہ رہے، باقی پورے میدان میں آ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ مشرکین کے لشکر میں تھے۔ حضرت خالد ابن ولید نے دیکھا کہ اب مسلمان بالکل نرغے میں ہے، پیچھے پورا احد پہاڑ ہے، اور جو سپورٹ مسلمانوں کا تیکڑی کے اوپر تھا وہ سارے کے سارے اتر گئے۔ اب ایک طرف مسلمان ہے، پورا پیچھے سے پہاڑ ہے، اب اگر ہم مسلمانوں کو گھیرنا چاہے تو آرام سے گھیر سکتے۔ انہوں نے احد پہاڑ کے پیچھے سے 1 میل کا لمبا ایسا چکر مار کے ان کے ساتھ میں جو 100 صحابہ تھے گھڑ سوار، ان کو لے کے ایسا پورا راؤنڈ مار کے کہ مسلمان کو ہوش بھی نہیں رہا۔ مسلمان تو یہ سمجھنے لگا ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، اور آ کے جو ادھر سے حملہ کیا، دبا دیا مسلمانوں کو۔ اب بھاگ ہی نہیں سکتے۔ آپ احد پہاڑ جا کے دیکھیں گے، احد پہاڑ کچھ ایسے تیکڑیاں نہیں ہیں اپنے یہاں پہ جو چھوٹے موٹے رہتے تھے، پہاڑ ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ اس پہ چڑھنا بھی مشکل ہے، اس لیے ایک دم ایسے سپاٹ پہاڑ ہے وہ عرب کے۔ مسلمان آگے اس کے نرغے میں۔ اب ابو سفیان اور اکرمہ ابن ابو جہل کی جو 100 لوگوں کی جماعت تھی، اس نے جب دیکھا، سب نے دیکھے کہ اب مسلمان پیچھے ہٹ گیا ہے اور ہم سامنے سے آ گئے، یہ سارے لوگ بھی واپس آ گئے۔
اب انہوں نے مسلمانوں کو دبانا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے. ابن قمیہ نام کے ایک ملعون نے جو تلوار ہوتی ہے اس کا دستہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ مارا، جس سے آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے. آپ گڑھے میں گر گئے، آپ کا پیر پھسل گئے. آپ جیسے ہی گڑھے میں گرے، ابن قمیہ نے آواز لگائی، قد قتلت محمدن، میں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا. جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا، مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا، لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور اللہ کے نبی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام میں کچھ جان پیدا ہوئی، لیکن معاملہ ایسا ہو گیا کہ مشرکین ان کا ٹارگٹ اللہ کے نبی بن گئے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو ہم ان کو ہمیشہ ان سے لڑنا پڑے گا، اس لیے ان کا خاتمہ کر دو. تیروں سے اللہ کے نبی کے اوپر بارش کی جانے لگی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بیچ میں کیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ پیچھے آ کے ایسے کھڑے ہو گئے، ان کے پورے پیٹھ پہ مشرکین کے تیر، اور حضرت ابو دجانہ کا جو ہاتھ تھا وہ ہاتھ پوری طرح سے مفلوج ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نرغے میں ہیں، تو چاروں طرف سے صحابہ شمع کے پروانوں کی طرح سے آپ کے ارد گرد، آپ کے اطراف میں آ کر صحابہ نے آپ کو گھیرا ڈال دیا. اور اس کے بعد جو صحابہ نے دفاع کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں سے 12 مشرکین مارے گئے، جس میں سے ان کے 8 علم بردار جن کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوتا ہے وہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری طرح سے نرغے میں آ گئے، اس کے بعد جب صحابہ نے آپ کو گھیر لیا اور مشرکین کو بھگا دیا، تو آپ گڑھے سے باہر نکلے اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھو. اب مسلمان احد پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے. شام کا وقت ہو گیا. ابو سفیان نے آواز دی کہ اعلیٰ ہبل، اعلیٰ ہبل، یعنی ہبل کی جے ہو، ہبل کی جے ہو. اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا، صحابہ سے کہا کہ اس کو جواب دو کہ اعلیٰ ہبل نہیں ہے، اعلی اللہ و اجل، سب سے بڑی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ابو سفیان نے کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس میں عزا ہے، تمہارے پاس میں کوئی عزا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا تو پروردگار اللہ ہے، تمہارا کوئی پروردگار نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا، بدر کا بدلہ پورا ہوا، ہم اگلے سال پھر ملیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو جواب دو، ہم کو تمہارا یہ وعدہ منظور ہے، ٹھیک ہے اگلے سال پھر ملیں گے. اس کے بعد مشرکین واپس چلے گئے. مسلمان پہاڑوں سے نیچے اترے. بدر کے احد کے میدان کے اندر جب دیکھا، شہداء کی نعشیں گنی گئی تو 65 انصار تھے اور 4 مہاجرین. اور جو 4 مہاجرین تھے ان میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ، جن کو وحشی نے ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر چوری سے آپ کو برچھا مارا اور وہ آپ کے دل میں ایسے لگا کہ آپ زمین پہ گر گئے. اس کے بعد ہندا نے آ کر آپ کے ناک، کان اور جسم کے پرزے الگ الگ کر دیے، آپ کا کلیجہ نکالا، اس کو چابنے لگی اور نگلنے کی جب کوشش کی تو اس کو نگل نہیں سکی، اس کو تھوک دیا. سارے صحابہ جتنے بھی شہداء تھے ان کو احد کے میدان میں دفن کیا گیا. اس لیے اگر حج اور عمرے کے لیے جاؤ تو احد کا جو میدان ہے اس میں جا کر وہاں پہ جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی زیارت بھی ضرور کرو. انشاءاللہ اگلے ہفتے سن 4 ہجری کے واقعات بیان ہوں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو بھائی، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں.